السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے صدارت کے منصب پر فائز عالم نبیل فاضل جلیل پیر طریقت رہبر شریعت پیر حافظ غلام مرتضیٰ شاکر صاحب، آپ کے ہمراہ صوفی باصفا درباری ثنا خان موڑا شریف، منظور نظر دربار عالیہ موڑا شریف جناب خلیفہ صوفی باغ علی زاہدی صاحب آپ تشریف فرما ہیں۔ پیر صاحب کی دوسری جانب بلبل چمنستان رسالت غلام حسین نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ نمبردار آفران روترا جناب ملک شوکت صاحب تشریف فرما ہیں، آپ کے ہمراہ رضوان بھائی تشریف فرما ہیں، ان کے ہمراہ جناب صاحبزادہ اویس شاکر صاحب تشریف فرما ہیں، میرے ہمراہ بلبل چمنستان رسالت شاگرد کا رشاد محمود قادری محمد منشا نقشبندی اکمال آبادی صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے ہمراہ جناب محمد بلال صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہر دو حضرات کو اپنی جانب سے اویس اسٹوڈیو کی پوری ٹیم کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ مدینے کی مہک آتی ہے قاسم کے گھرانے سے، آج کا ہمارا موضوع ہے دربار عالیہ موڑا شریف کا، اور بڑی کیف و سرور بستی ہے موڑا شریف میں، بڑی کیف و سرور بستی ہے موڑا شریف میں، اور جان خدا پرستی ہے موڑا شریف میں، بڑی کیف و سرور بستی ہے موڑا شریف میں، اور جان خدا پرستی ہے موڑا شریف میں، اور آج بھی جا کے دیکھ لو کہ ایک بے نظیر ہستی ہے موڑا شریف میں، ایک بے نظیر ہستی ہے موڑا شریف میں، کہ مدینے کی مہک آتی ہے قاسم کے گھرانے سے، شعور بندگی ملتا ہے میرے پیر خانے سے، اور زمین پر چاند بن کر خواجہ قاسم ہے جب چمکے جہاں نے روشنی پائی ہے آپ کے آستانے سے، ہاں جہاں نے روشنی پائی ہے آپ کے آستانے سے، اور جب قاسم پیا کے ساتھ سارے قاسمی ہوں گے پھر بھلا کوئی کیسے روکے گا ہمیں جنت میں جانے سے، ہاں جب قاسم پیا کے ساتھ سارے قاسمی ہوں گے پھر بھلا کوئی کیسے روکے گا ہمیں جنت میں جانے سے، اور فرشتے زاہدی جب قبر میں ہم سے پوچھیں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ ہماری نسبت خواجہ قاسم کے گھرانے سے، تو ہم کہہ دیں گے کہ ہماری نسبت ہے خواجہ قاسم کے گھرانے سے۔ بڑھتا ہوں اپنے آج کے پہلے ثنا خان کی جانب، بلبل چمنستان رسالت جناب غلام حسین نقشبندی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آقا سرور کونین کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ جناب غلام حسین نقشبندی صاحب۔ صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بے مثل ہے کونین میں، بے مثل ہے کونین میں، سرکار کا چہرہ اللہ نما ہے، اللہ
शाह अबरार का चेहरा अल्लाह नुमा है। शाह अबरार का चेहरा बेमिसाल है कौनैन में। ऐ मुत्तलबी फूल बहारों के पैगंबर, ऐ मुत्तलबी फूल बहारों के पैगंबर, खिलता है तेरे नाम से गुलजार का चेहरा, खिलता है तेरे नाम से गुलजार का चेहरा बेमिसाल है कौनैन में। वशम्स की वावे कसम कहती है मुड़ के, वशम्स की वावे कसम कहती है मुड़ के, बेदाग रहा शाह के किरदार का चेहरा, बेदाग रहा शाह के किरदार का चेहरा, आईनाए हक है। शाह अबरार का चेहरा बेमिसाल है कौनैन में। खिलता ही गया फूल की दमे सूरत आखिर, खिलता ही गया फूल की दमे सूरत आखिर, उतरा नहीं देखा तेरे बीमार का चेहरा, उतरा नहीं देखा तेरे बीमार का चेहरा, बेमिसाल है कौनैन में। पूछा जो किसी ने कि क्या चीज है अहसन, पूछा जो किसी ने कि क्या चीज है अहसन, तो सी
نے برجستہ کہا یار کا چہرہ تو صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ بے مثل ہے کونین میں اور جھپکے جو نصیر آنکھ دم ندا تو یا رب جھپکے جو نصیر آنکھ دم ندا تو یا رب پتلی میں پھرے تیرے احمد مختار کا چہرہ پتلی میں پھرے احمد مختار کا چہرہ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ اللہ نما ہے شاہ ابرار کا چہرہ بے مثل ہے کونین میں. ماشاءاللہ یہ تھے جناب غلام حسین نقشبندی صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں آقا سرور کونین کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے. بالیقین حل ولی محتشم ہے مگر خواجہ قاسم پیا تیری کیا بات ہے. بالیقین ہر ولی محتشم ہے مگر خواجہ قاسم پیا تیری کیا بات ہے. جم اٹھے تیرے جام سے میں کدے مرحبا مرحبا ساکیا تیری کیا بات ہے. تیری نسبت سے آراستہ جو ہوئے بدن خاکی اور در عدن بن گئے. پیشوا پیشواؤں کے وہ بن گئے. مرشد حق نما تیری کیا بات ہے. مرشد حق نما تیری کیا بات ہے. تو نے جام و سب و کیف سے بڑھ دیے. نور عرفاں سے روشن قلب کر دیے. ذکر سے فکر سے آشنا کر دیے. ارے رشد کے پیشوا تیری کیا بات ہے. فخر کرنے لگی ہے تجھ پہ جودو سخا. کیا کروں آپ کے فیض کا تبصرہ. تو الفقر فکری کی ہے فخر گاہ. نائب مصطفیٰ تیری کیا بات ہے. با یزید و جنید کے ہیں تذکرے. فکر تیرے لیے پھر تازہ تر کر دیے. تیرے بستاں کی بلبلوں کی صدا. لا الہ الا اللہ تیری کیا بات ہے. ہر سو جس کی سخا کا پرچار ہے. تیرا ولیوں میں عالی وہ دربار ہے. ارے رشک باغے جنا تیرا کوثر ہے. فخر اولیاء تیری کیا بات ہے. اور مولوی نقش بندی تیرا مہکدہ. تشنائے لب کی فقط ہے یہ التجا. مولوی نقش بندی تیرا مہکدہ. تشنائے لب کی ہے فقط یہی التجا کہ کیف کو کیف کا جام بھی ہو عطا. ارے نقش بند ساکیا تیری کیا بات ہے. ارے نقش بند ساکیا تیری کیا بات ہے. ارے بالیقین ہر وری محتشم ہے مگر خواجہ قاسم پیا تیری کیا بات ہے. خواجہ قاسم پیا تیری کیا بات ہے. بڑھتا ہوں اپنے اگلے ثناخوان کی جانب. شاگرد کاری شاہد محمود قادری بلبل چمنستان رسالت جناب محمد منشا نقشبندی کمال آبادی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ آقا سرور کونین کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن جاری ہے اور آج ہماری محفل کی زینت بنے ہیں جناب بڑی خوبصورت ہستیاں اور جو بڑے دور سے ماشاءاللہ تشریف لے کے آئی ہیں. جناب قبلہ صوفی باغ علی زائدی صاحب
اور جناب ملک شوکت صاحب بھی رنوترا سے اسپیشل ٹرانسمیشن کے لیے آئے ہیں، افطاری بھی کی ہے، اور میں ٹرانسمیشن میں آنے پر آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، چونکہ آج موضوع میری اپنی مرضی کا ہے، میں نہیں کہا تھا کہ یہ موضوع رکھیں جب آپ آئیں، تو میں جو منقبت میں نے لکھی ہے نہیں تو وہی انشاءاللہ آج میں آپ کو سناتا ہوں۔ اور کتنی خوشی کی بات ہے کہ خلفاء سامنے بیٹھے ہیں اور منقبت خود لکھی اور سنا رہا ہے بندہ۔ ہاں میرے مرشد موڑے والے نے، میرے مرشد موڑے والے نے، میرے مرشد موڑے والے نے، جنا لایا اوہی جان دنے، جنا لایا اوہی جان دنے، میرے مرشد موڑے والے نے، میرے مرشد او میرے مرشد موڑے والے نے، جنا لایا اوہی جان دنے، جنا لایا اوہی جان دنے۔ آوے جیڑا اے ند در تے خواجہ قاسم دی درگاہ تے، آوے جیڑا اے ند در تے خواجہ قاسم دی درگاہ تے، کر دیں دے دل نو صاف اے موڑے والے نے، موڑے والے نے، کر دیں دے دل نو صاف اے موڑے والے نے، موڑے والے نے، میرے مرشد او میرے مرشد، بلکہ میں یہ نہ کہہ دوں ساڈے مرشد موڑے والے نے، ساڈے مرشد او ساڈے مرشد موڑے والے نے، اساں لایا اس ہی جان دیاں، اساں لایا اس ہی جان دیاں، ساڈے مرشد موڑے والے نے، ساڈے مرشد۔ پر مینوں پتہ لگا کہ آج تسی تشریف لے کے آ رہے ہو، تو ایک شعر میں تواڈے واسطے بھی آج ہی لکھیا ہے۔ ساڈے گھر وچ باغ لیائے، رنگ مرشد دا لے کے آئے، ساڈے گھر وچ باغ لیائے، رنگ مرشد دا لے کے آئے، اے وی رنگے نے، اے وی رنگے نے، خواجہ مرشد موڑے والے نے، او مرشد والے نے، میرے مرشد او میرے مرشد موڑے والے نے، جنا لایا اوہی جان دنے، جنا لایا اوہی جان دنے۔ اور فیضان بادشاہ غزنی بادشاہ جبرائیل پیار انا دے، باغ علی زادی صاحب ہن تے میں آپ پہ لکھی ہے، ہن تے اعتراض ہی کوئی نہیں، ہن تے میں گج وج کے جتھے مرضی ہے پڑھا۔ فیضان بادشاہ غزنی بادشاہ جبرائیل پیار انا دے، فیضان بادشاہ غزنی بادشاہ جبرائیل پیار انا دے، اے سوہنے نے، اے سوہنے نے، احمد فاروق موڑے والے نے، او اے سوہنے نے، اے سوہنے نے، احمد فاروق موڑے والے نے، او موڑے والے نے، میرے مرشد موڑے والے نے، میرے مرشد موڑے والے نے، جنا لایا اوہی جان دنے، جنا لایا اوہی جان دنے۔ اور کیونکہ اسی جدی پشتی ملک صاحب مرشد خانے دے مرید ہاں، اور پیر صاحب نے کرم کی کیتا ہے، شاکر بھائی خلیفہ بڑھایا، رنگ مرشد خود آ کے لایا، باقیاں نو خلافت اتھے ملی ہے لیکن انہاں نو خلافت مرشد گھر آ کے دیتی ہے۔
شاکر بھائی خلیفہ بڑھایا رنگ مرشد خود آ کے لایا شاکر بھائی خلیفہ بڑھایا رنگ مرشد خود آ کے لایا انج کر دے سخی لجپال نے موہڑے والے نے او موہڑے والے نے انج کر دے سخی لجپال نے موہڑے والے نے او موہڑے والے نے میرے مرشد موہڑے والے نے میرے مرشد موہڑے والے نے جنہ لایا اوہی جان دینے اور قبلہ باغلی زیادی صاحب کیونکہ گل اپنے مرشد ہی ہوئے جنہ دے ہاتھے بندے بیعت کیتی ہوئے وہ گل ہی وکھری ہوندی ہے میرے مرشد اولیاء بادشاہ سونے رج کے میرے مرشد اولیاء بادشاہ سونے رج کے میرے مرشد اولیاء بادشاہ سونے رج کے جتھے بہندے لگ دے پیارے موہڑے والے نے او موہڑے والے نے جتھے بہندے لگ دے پیارے موہڑے والے نے موہڑے والے نے اور پیر اولیاء بادشاہ ہون پیر آفتاب پیر کیوں رس ہون ہن تے اپنے ساریاں دے نام نے ہن چگی جو ہن سارے چگی جو پیر اولیاء بادشاہ ہون پیر آفتاب پیر کیوں رس ہون پیر اولیاء بادشاہ ہون پیر آفتاب پیر کیوں رس ہون اے لال نے خواجہ زاہد موہڑے والے نے او موہڑے والے نے اے لال نے خواجہ زاہد موہڑے والے نے او موہڑے والے نے شعر تے دے دو تین اور بھی ہیں لیکن میں آخری شعر پڑھن لگا اور اپنی حاضری مکمل کرنا منشا تے بھی کرم ہو جاوے جے مرشد میرے گھر آ جاوے منشا تے بھی کرم ہو جاوے جے مرشد میرے گھر آ جاوے جد مرشد کار آوے تے پھر میں کی کہواں دیتا ہے خوب نواز اے موہڑے والے نے او موہڑے والے نے دیتا ہے خوب نواز اے موہڑے والے نے اے موہڑے والے نے میرے مرشد موہڑے والے نے میرے مرشد موہڑے والے نے جنہ لایا ہی جان دینے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں محمد منشا نقشبندی کمال آبادی صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے اور بے شک فخر جود و سخا خواجہ قاسم فخر جود و سخا خواجہ قاسم پیر کامل باس صفا خواجہ قاسم اولیاء کے ہیں پیشوا خواجہ قاسم معرفت کی ضیاء خواجہ قاسم وہ جن سے پایا جہاں نے فیض نور کی ایسی فضا خواجہ قاسم نور کی ایسی فضا خواجہ قاسم اور عشق احمد کا نمونہ راہ صدیق پر پہ کرے صدق و وفا خواجہ قاسم پہ کرے صدق و وفا خواجہ قاسم اور بندگان خدا کے واسطے ہر قدم پر مخلوق کے رہنما خواجہ قاسم مخلوق کے رہنما خواجہ قاسم نور عرفان ہے جس نے قلب روشن کیے رشد کے ایسے پیشوا خواجہ قاسم اور دنیا جسے کہتی ہے قاسم ولایت دنیا جسے کہتی ہے قاسم ولایت
ہے ایسا منبع رضا خواجہ قاسم، وہ جن کی صحبت نے زاہد بنائے، ہے ایسے مرشد حق نما خواجہ قاسم، اور الفخر الفقراء کی ہے فخر گاہ، ہے ایسے نائب مصطفیٰ خواجہ قاسم، ہاں ہے ایسے نائب مصطفیٰ خواجہ قاسم۔ اور بڑھتا ہوں اپنے آج کے آخری ثنا خوان کی جانب، بلبل چمنستان رسالت، اندلیب ریاض رسول، صوفی باصفا، منظور نظر درباری عالیہ موڑا شریف، درباری ثنا خوان جناب صوفی باغ علی زاہدی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ اپنی خوبصورت آواز میں خوبصورت اخلاق سے ہم سب کے قلوب و اذان کو منور فرمائے۔ جناب خلیفہ صوفی باغ علی زاہدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور بابا جی صاحب سرکار مولوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مفتی احمد عزیز اللہ رحمۃ اللہ علیہ مفتی پاکستان فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے پیروں نے اتنے مرید نہیں بنائے جتنے موڑے والے نے پیر بنا دیے۔ آج فیضان نقشبند فیضان جو بر صغیر میں جو خاصہ ہے دربار عالیہ موڑا شریف کا، آپ جہاں بھی چلے جائیں آپ کو خوشبو موڑا شریف کی ہی آئے گی۔ بنگالی شریف ہو، باغدرہ شریف ہو، نیریاں شریف ہو، دوان شریف ہو، گھمکول شریف ہو، رجویہ شریف ہو، نام لینے شروع کر دیں۔ سالک آباد کے بارے میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد عمر تھی اور میری مراد خواجہ عبد الرحیم، اور سالک آباد کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو آج کی اس محفل میں میں جو کچھ بھی بولوں گا حضور خواجہ غریب نواز مولوی کی اس فیضان کی وجہ سے ہی بولوں گا، ورنہ میں کہاں اور وہ کہاں۔ محبت سے درود پاک سارے احباب پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شاہوں سے ملا نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے، اور جس کو بھی ملا ہے یا رسول اللہ تو مقدر سے ملا ہے، اور مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نت روز میں سو جانا اے ہو یار و دعا کر کے، نت روز میں سو جانا اے ہو یار و دعا
کر کے سرکار دے بوئے تے مر جاواں صدا کر کے نت روز میں سو جانا ایہو یارو دعا کر کے سرکار دے بوئے تے مر جاواں صدا کر کے سرکار دے بوئے تے مر جاواں صدا کر کے تقدیر تو دس اتنا میں تینوں ہور نہیں کچھ کہندا تقدیر تو دس اتنا میں تینوں ہور نہیں کچھ کہندا تقدیر تو دس اتنا میں تینوں ہور نہیں کچھ کہندا کی لب آئی سونے دے روزے تو جدا کر کے کی لب آئی سونے دے روزے تو جدا کر کے محبوب دے بوئے تے او نہ آئیوں تے کی آئیوں محبوب دے بوئے تے او نہ آئیوں تے کی آئیوں محبوب دے بوئے تے نہ آئیوں تے کی آئیوں او مر جاویں تو خود شالا اے موت خدا کر کے مر جاویں تو خود شالا اے موت خدا کر کے محبوب دے بوئے تے نہ آئیوں تے کی آئیوں مر جاویں تو خود شالا اے موت خدا کر کے او تین دن سریا مڑدا خود ملکل موتا کے تین دن سریا مڑدا او خود ملکل موتا کے تین دن سریا مڑدا خود ملکل موتا کے سرکار دو عالم دی زہرا دا حیا کر کے سرکار دو عالم دی زہرا دا حیا کر کے جینے دا مزہ آوے او
پا دینیوں خود برکی جینے دا مزہ آوے او پا دینیوں خود برکی جینے دا مزہ آوے پا دینیوں خود برکی او بس اپنے کتیاں دے وچکار کھڑا کر کے بس اپنے کتیاں دے وچکار کھڑا کر کے نت روز میں سو جانا اے ہو یارو دعا کر کے. ایک منقبت اس کے بعد میری حاضری مکمل. بوئے جنتاں دیکھو لے گی محبت پیر خانے دی. بوئے جنتاں دیکھو لے گی محبت پیر خانے دی. کسے تھاں تے نہ رولے گی محبت پیر خانے دی. نگاہ زاہد خانی بدل چھڑیاں نے تقدیراں. تیرا دل بھی تے مولے گی محبت پیر خانے دی. بوہے جنتا دیکھو لے گی محبت پیر خانے دی. جدو بند ہون سب رستے منہ کر تو پیر خانے وال. جدو بند ہون سب رستے منہ کر تو پیر خانے وال. رستے سارے کھولے گی محبت پیر خانے دے. رستے سارے کھولے گی محبت پیر خانے دے. نہ ڈر زاہدی تو دوزخ تو تیری نسبت بڑی اعلیٰ. نہ ڈر زاہدی تو دوزخ تو تیری نسبت بڑی اعلیٰ. تینوں در در نہ رولے گی محبت پیر خانے دے. بوئے جنتا دیکھو لے گی محبت پیر خانے دی. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب خلیفہ صوفی باغ علی زاہدی صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. اسی بن گئے ہاں تیرے گدا پیر اولیاء بادشاہ. ہاں اسی بن گئے ہاں تیرے گدا
ਪੀਰ ਔਲੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਪੀਰ ਔਲੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਦਕਾ ਖਵਾਜਾ ਕਾਸਿਮ ਸਾਈਂ ਸਭ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾ ਲਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿਵਾ ਪੀਰ ਔਲੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਖਾਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇਰੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੀਰ ਔਲੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਦੀ ਪਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾਵੇਂ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਸਦਾ ਪੀਰ ਔਲੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਦੀ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਮਿਲਿਆ ਗਰਜ਼ੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਦੀ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਮਿਲਿਆ ਗਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਜਿਆ ਪੀਰ ਔਲੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਜਿਆ ਪੀਰ ਔਲੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰ ਅਨਵਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦਰ ਤੂੰ ਦੂਰੀ ਏ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਨਵਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਕਿਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦਰ ਤੂੰ ਦੂਰੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਸਦਾ ਪੀਰ ਔਲੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਸਦਾ پیر اولیاء بادشاہ بڑھتا ہوں صدارتی خطبے کی جانب جناب عالم نبیل فاضل جلیل پیر طریقت رہبر شریعت پیر اولیاء پیر حافظ غلام مرتضی شاکر صاحب خلیفہ مجاز دربار عالیہ موڑا شریف زیب سجادہ آستانہ عالیہ ویسیہ نقشبندیہ مرکز موڑا شریف آپ سے التماس کرتا ہوں کہ صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیں اور آخر میں دعا فرما کر آج کی اس رمضان ٹرانسمیشن کا اختتام فرمائیں جناب پیر حافظ غلام مرتضی شاکر صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا علیہ. آستانہ عالیہ ویسیہ نقشبندیہ مرکز موڑا شریف سے رمضان ٹرانسمیشن میں جتنے بھی احباب دیکھنے والے سننے والے سب کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یکم رمضان المبارک سے آستانہ عالیہ ویسیہ نقشبندیہ مرکز موڑا شریف پر رمضان ٹرانسمیشن شروع ہے. بہت سارے جید علماء کرام نے اپنے اپنے وقت میں انتہائی خوبصورت اور قیمتی باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی. سرکار کے ثنا خوانوں نے سرکار کی محبت میں ڈوب کر سرکار کی مدح سرائی بیان کی. آج بھی ہمارے سیٹ پہ میرے بہت درینہ کرم فرما ہر دل عزیز شخصیت اور ہمارے درباری ثنا خوان صوفی باصفا جناب خلیفہ صوفی باغ علی زاہدی صاحب منظور نظر دربار عالیہ موڑا شریف آپ تشریف فرما ہیں. میں اپنی جانب سے اور اویسیہ اسٹوڈیو کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بیماری کے باوجود وقت نکالا اور تشریف لائے. اللہ کریم آپ کی آمد ہمارے لیے باعث رحمت بنائے. اور ہمارے بہت ہی پیارے دوست مذہبی اور سماجی شخصیت اور میری آواز پر لبیک کہنے والے، میری کیا پورے اہل محلہ کی آواز پر لبیک کہنے والے انتہائی ویلفیئر اور سوشل آدمی جناب ملک شوکت صاحب نمبردار آفر نوترا آپ تشریف لائے. میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کا مشکور و ممنون ہوں. اور آپ کے بھتیجے جناب رضوان صاحب بھی تشریف لائے. اللہ رب العزت ہر گو حضرات کی آمد ہمارے لیے باعث رحمت بنائے. آج چونکہ موضوع ہے فیضان موڑا شریف، ویسے تو ہمارا روز ہی موضوع جو تھا وہ فیضان موڑا شریف ہی تھا. یکم رمضان سے جو ہم بیان کر رہے تھے اور اپنے مرشد خانے کی اپنے پیر خانے کی باتیں اور کرامتیں بیان کر رہے تھے.
اللہ کے वली की जो ज़िंदगी होती है वो एक एक लम्हा ही करामत होती है। उसके पास जो भी आता है वो ऐसा फैज़याब होता है, वो फिर जहाँ जहाँ जाता है वो अल्लाह के वली की करामत साथ जा रही होती है। तो ख्वाजा ख्वाजगां मुर्शद पाका वाली मोड़ा शरीफ ख्वाजा मोहम्मद कासिम सादक मुड़वी अलैहि रहमा, आपका जो फैज़ान है क़िबला खलीफा सूफ़ी बाग अली ज़ैदी साहब ने बताया कि जहाँ भी नाम लिया जाएगा तो मोड़ा शरीफ का नाम ज़रूर सामने आएगा, क्योंकि बाबा जी कासिम मुड़वी अलैहि रहमा, आपका नाम कासिम था और आपने वलायत भी इसी तरह ही तकसीम फरमाई है, इसी तरह तकसीम और दोनों हाथों से तकसीम फरमाई है। वो आप फरमा रहे थे ना कि इतने मुरीद नहीं जितने आपने खुलफा बना दिए, तो आप तो कहते थे कि मैं वहदत के दरिया पे बैठा हूँ, मेरी बारगाह में कोई भी आ जाए, मैं वहदत के दरिया पे बैठा हूँ, कोई भी आ जाए उसे मैं गोता लगवा दूंगा। अब वली अल्लाह तो बांटने वाला होता है, तकसीम करने वाला होता है, अब कोई संभालने वाला भी हो ना, वली तो देते हैं वो अल्लाह से लेकर डायरेक्ट अता फरमा देते हैं, अब कोई संभालने वाला भी हो। आज जो मेरे ऊपर रंग चढ़ा हुआ है, दुनिया मुझे देख रही है, समात कर रही है, ये सब मोड़ा शरीफ का फैज़ान है। मौजू भी फैज़ान मोड़ा शरीफ और ये फैज़ान है मोड़ा शरीफ का कि अब अगर कोई पूछे ना कि हज़रत साहब 12 महीनों में से एक महीना रमज़ान मुबारक का इतना बाबरकत और मुक़द्दस महीना गुजरा है, ये इबादतों वाला महीना और मुल्की हालात के पेश नज़र मसाजिद में महफ़िलें बंद हो गई हैं, इज्मा पे गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है, तो आपने इस महीने में क्या किया है, क्या वर्क किया है? आपके ऊपर जो ख़ास करम है मोड़ा शरीफ का, तो कम अज़ कम मैं ये तो बता सकता हूँ कि ख्वाजा ख्वाजगां मुर्शद पाक अज़ीम अल मर्तबत अलहाज पीर औलिया बादशाह फ़रूक दामद बरक़ातुहुल क़ुद्सिया ने जो एक मरकज़ कायम किया था कमालाबाद के अंदर, जिसे मरकज़ मोड़ा शरीफ का नाम दिया गया था, उस मरकज़ से, ये मेरे मुर्शद करीम का मरकज़ है, इधर से यकम रमज़ान से आखिर तक हमने रोज़ लोगों को वाज़ नसीहत की बातें बताई हैं, रोज़ इस्लाही गुफ्तगू की है, सरकार के सनाखानों ने सरकार की मोहब्बत में डूब डूब कर नाते पड़ी हैं। अब चूंकि इज्तिमा पे पाबंदी है, सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, जब वो मोबाइल खोलता है तो मरकज़ मोड़ा शरीफ का पैगाम उसके सामने आ जाए। और ये दरसो तदरीस का एक बहुत ही खूबसूरत जरिया बना हुआ है सोशल मीडिया, कि उसके ज़रिए आप अपना पैगाम किसी तक पहुंचा सकते हैं। वैसे तो किसी का आना मिसाल के तौर पे आप अब रनौतला से तशरीफ़ लाई हैं, ये कटारियाँ से तशरीफ़ लाए, चक बेली रोड से, वहाँ तक जाना, वहाँ जाके पैगाम सुनाना ज़रा मुश्किल था, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए ये फरमा रहे थे खलीफा साहब कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, आप भी देख रही हैं, ये भी देख रही हैं और सुन भी रही हैं इस ट्रांसमिशन को, तो ज़रूर सुनने वालों और नाज़रीन नाज़रीन की समात की नज़र कोई ना कोई बात तो ज़रूर होती होगी। तो ये फैज़ान है मेरे मुर्शद करीम का। आज मैं आपको क़िबला ए आलम ख्वाजा ख्वाजगां हजूर आला मक़सद अल वजूद इमारत शहूद खल्फ रशीद कासिम अल वलायत ख्वाजा पीर मोहम्मद ज़ाहिद खान ख्वाजा गरीब नवाज मौलवी अलैहि मरहमा, ये एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। ये इतना बड़ा नाम है, अपने तो अपने रह के खुदा की कसम गैर भी तस्लीम करती हैं कि मोड़ा शरीफ में जो वली था वो पीर खान साहब थे, तस्लीम करते हैं। मैं आपकी नज़र की एक करामत आपको बताता हूँ कि अल्लाह करीम ने आपको कितनी नज़र बसारत अता फरमाई थी। हाफिज़ मोहम्मद आबद ज़ैदी साहब सरगोदा वाले रवायत करते हैं कि उर्स शरीफ का मौका था, खलीफा हाजी साईं रुकनदीन भी हमारे साथ थे और खलीफा अलहाज हकीम फजल करीम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह कासमी, आप अपने नाम के साथ हकीम फजल करीम कासमी लिखते थे और थे भी कासमी। और मुझे इत्तफाक हुआ है आपके मज़ार पे जाने का, हमारे एक दोस्त हैं बहुत प्यारे जनाबे नवीद साहब, उनकी वसातत से हम जब गए हैं 14 चक, तो आपके दरबारे 15 चक शमाली आपके दरबारे आलिया पे हमें जाने का इत्तफाक हुआ है। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि खुदा की कसम मुझे ऐसे लगा कि बाबा आज भी सामने बैठा हुआ है, इतना रंग था मुर्शद का उनके ऊपर चढ़ा। तो ये वो हस्ती है हकीम फजल करीम कासमी साहब की जिन्हें ये आज़ाद हासिल है
کہ آپ نے پیر خان صاحب کا نماز جنازہ پڑھایا ہے. یہ اعزاز آپ کو حاصل ہے, یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی شہادت ہے. قرہ 3 بار نکالا گیا اور 3 بار حکیم فضل کریم قاسمی صاحب کا نام نکلا. تو جب آپ کا بھی وصال ہوا نا تو خدا کی قسم فنا فی شیخ ہو گئے تھے آپ. دنیا نے دیکھا ہے کہ پتہ نہیں چل رہا تھا. پیران عظام بولے, موڑا شریف کے پیران عظام, آؤ آؤ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ حکیم صاحب فنا فی شیخ ہو گئے ہیں. لیٹے حکیم صاحب ہے لیکن پتہ چلتا ہے پیر خان صاحب لیٹے ہوئے ہیں. یہ اعزاز تھا. اس شریف کا موقع تھا تو آپ خلیفہ سائیں رکن دین صاحب اور خلیفہ حکیم فضل کریم قاسمی صاحب آپ آئے عرس پہ. تو اس عرس پہ حضرت صاحب بڑے خوش تھے. حضور قبلہ عالم پیر خان صاحب بہت خوش تھے اور بڑی خوشی کے ساتھ ہر آنے والے کو الوداع فرما رہے تھے اور اپنی زبان میں فرما رہے تھے, جا بچہ خیر نال جا تو خیر نال مڑ کے آ, خیر نال جا تے خیر نال مڑ کے آ, خیر نال آؤ. اے لفظ استعمال کرنے رہے, ہر بندہ آ رہے ہے. حکیم فضل کریم صاحب قاسمی اور خلیفہ سائیں رکن دین صاحب بھی جس وقت آئے تو آپ نے ساروں کو دعا دی, لیکن جب ملاقات کی باری خلیفہ سائیں رکن دین صاحب کی آئی تو خلیفہ سائیں رکن دین یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے, یہ خواجہ خواجگاں مرشد پاکاں عظیم المرتبت الحاج پیر اولیاء بادشاہ فاروق دامت برکاتہم القدسیہ کے استادوں میں آپ کا نام آتا ہے. یعنی یہ ایک ہستی ہیں. جب آپ کی باری آئی تو پیر خان صاحب نے جب آپ کو ہاتھ میں لایا, آپ نے دست بوسہ کیا تو آپ نے فرمایا سائیں صاحب خیر نل جاؤ, خیر نل جاؤ. الوداع ہو گئے. جب وہ باہر نکلے دربار سے آنکھوں میں آنسو آ گئے, دھاڑے مار مار کے رونے لگ پڑے. حکیم فضل کریم قاسمی صاحب کیا ہوا ہے, آج تو پیر صاحب بڑے خوش ہیں, بڑی خوشی سے سب کو الوداع کی ہے. وہ رونے لگے, کہنے لگے آپ جانتے نہیں ہو آج پیر صاحب نے کتنی بڑی بات کر دی ہے. آج پیر صاحب نے سب کو دعا دی ہے, بچے سے لے کے بڑے تک سب کو دعا دی ہے, خیر نل جاؤ تے خیر نہ لاؤ. جب میری باری آئی ہے تو مجھے کہتے ہیں کہ خیر نل جاؤ. بس آج سائیں رکن الدین ختم ہو گیا ہے, اس کے بعد میرا پھیرا نہیں لگے گا. میری یہ آخری ملاقات تھی, یہ آخری پھیرا تھا. اور حافظ محمد عابد زیدی فرماتے ہیں کہ بالآخر پھر ایسا ہی ہوا کہ 5 نومبر 1992 کو سائیں صاحب کا وصال ہو گیا. ان للہ و انا الیہ راجعون. یعنی یہ مرشد کریم کی نظر تھی, اتنی نظر تھی کہ حضور پیر خان صاحب کی کہ آپ نے نظر بصارت سے دیکھ لیا تھا. ولی ہوتا ہی وہ ہے کہ جسے اللہ کریم نے ایسی نظر عطا فرمائی ہو کہ وہ بیٹھا وہ ظاہر بھی دیکھ لے اور باطن بھی دیکھ لے. اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں جو ظاہر باطن دیکھنے والا ہوتا ہے. میں آپ کو پیر خان صاحب کی ایک اور کرامت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. بڑی مشہور و معروف آپ کی کرامت ہے اور بڑی دنیا جانتی ہے. میں نے بارہا مرتبہ یہ کرامت بیان بھی کی ہے کہ سہسا کشمیر کے اندر ایک گاؤں ہے, موزہ پوڑا, تحصیل سہسا, ضلع کوٹلی آزاد کشمیر کے. سائیں روشن دین صاحب حضور بابا جی سرکار موڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے. آپ کی شادی کو کافی عرصہ گزر گیا تھا, اولاد نرینہ نہیں تھی, اللہ نے اولاد نہیں عطا فرمائی تھی. بہت ساری جائیداد تھی, بھائی بھی تھے, چچا زاد بھی تھے. جائیداد کے اصول کے لیے لوگوں نے منصوبہ بنایا قتل کرنے کا. ایک رات دشمن گھاراں پہنچے مارنے کے لیے, جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. یہ بات تو آپ نے سنی ہوئی ہے. سائیں روشن دین صاحب ان کے ارادے کو بھانپتے ہوئے گھر میں موجود ایک گڑھے میں چھپ گئے, یعنی کھڈا تھا اس میں چھپ گئے. آپ تلاش کے باوجود آپ نہ ملے, وہ لوگ واپس چلے گئے. سائیں صاحب مرحوم نے رات کے اسی پیر دربار عالیہ موڑ شریف کی راہ لی. یہ غالباً 1945 کا واقعہ ہے. آپ حضور پیر خان صاحب خواجہ غریب النواز موڑوی کے دربار میں حاضر ہوئے. دیکھیے کہ میں کس ہستی کی بات کرنے لگا ہوں. خواجہ غریب النواز موڑوی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے. بے اولاد تھے,
عرض کرنے لگے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب مرید مرشد کی بارگاہ میں جاتا ہے نا پریشان ہو تو مرشد دیکھ کے پہچان جاتا ہے. مرشد دیکھ کے پہچان جاتا ہے کہ یہ کس ارادے کے ساتھ میرے پاس آیا ہے. آج دنیا داری میں آپ دیکھیں جو لوگ شعبدہ باز ہیں، ٹیلی پیتھی، مس بریزیم، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اتنا اندازہ ہے جی، ہماری فیس ریڈنگ اتنی زیادہ ہے، ہمارے پاس دنیا آتی ہے تو ہم پہچان جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر 2 نمبر بندے اپنی فیس ریڈنگ پہ اتنا یقین رکھتے ہیں کہ ہر آنے والے بندے کو ہم پہچان سکتے ہیں، تو میں تو جن کی بات کر رہا ہوں وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں اور قاسم الولائد ہیں. آپ جانچ گئے کہ کس لیے آیا ہے، تو قریب آ کے کہنے لگا حضور لوگ میرے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں، اگر خداوند کریم مجھے بھی اولاد نرینہ عطا کر دے تو کیا اس کے خزانے میں کمی آ جائے گی؟ بس کبھی کبھی فقیر موج میں ہوتا ہے، کبھی کبھی فقیر موج میں آتا ہے. خواجہ پیر محمد زید خان خواجہ غریب النواز موڑوی علیہ رحمہ بولے سائن جی 1 بیٹا چاہیے یا 2؟ خلیفہ صاحب یہ وہی کہہ سکتا ہے جسے اللہ نے طاقت دی ہوتی ہے، بغیر طاقت کے کچھ نہیں ہوتا. آپ کو 1 بیٹا چاہیے یا 2 چاہیے؟ سائیں روشن دین صاحب بولے حضور جب لے کے دینے پہ تو پھر 2 ہی دلوا دیں. جب لے کے دینے پہ آ ہی گئے ہیں اللہ کے حضور، آپ لے کے دیں گے پھر 2 ہی دلوا دیں. ہاں حضور پیر خان صاحب کی جب زبان سے یہ بات نکلی نا کہ بولے جاؤ سائیں جی خدا 2 بیٹے ہی دے گا، خدا نے آپ کو 2 بیٹے دیے، صوبیدار دوست محمد اور نظام الدین عطا فرمائیے، ان کے بیٹوں کے نام ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب اللہ کے ولی کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ خالی نہیں موڑتا. جب ان کی زبان ہلتی ہے تو اللہ امر کن جاری فرما دیتا ہے. اب کوئی بندہ یہ کہے سننے والا دیکھنے والا کہ یہ کیسے ممکن ہے، اس کی دلیل آپ قرآن سے لے لیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں اور بڑی عظمت والے نبی ہیں. آپ کا دربار ہے، آپ کے دربار میں جنات بھی بیٹھی ہیں، انسان بھی بیٹھے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آئے؟ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک بہت بڑا جن بولا، وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی اگر مجھے حکم فرمائیں تو مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی مجلس برخاست نہیں ہوگی تو میں تخت لے کے آ جاؤں گا. اب شام اور یمن کا جو فاصلہ ہے وہ آپ سامنے رکھیں کتنا فاصلہ ہے، اور اتنا بڑا وہ تخت 40 گز لمبا اور 40 گز چوڑا، اتنا لمبا وہ تخت. اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، جانتے تھے کیونکہ نظر نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ میری اس محفل میں ایسا بھی کوئی بیٹھا ہے جو اس سے جلدی بھی لے کے آ سکتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر بولے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آئے گا؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، کتاب کا علم رکھنے والا بولا. وہ کون تھا؟ تفسیروں میں نام آتا ہے وہ آصف بن برخیہ تھا، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی تھا. تو کہتے کیا ہیں قبل ان یرتد الیک طرفک، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کی آنکھ نہیں جھپکے گی، میں تخت پہلے لے آؤں گا. اور آپ اندازہ کیجئے کہ آنکھ جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے، سیکنڈ بھی نہیں لگتا. ادھر آنکھ جھپکی نہیں، ادھر تخت حاضر ہو گیا. اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ ان کی زبان پہ امر کن جاری فرما دیتا ہے. اب آصف بن برخیہ نے کیا اے تخت وہاں سے مٹ جا، یہاں حاضر ہو. بس بات اتنی سی تھی کہ وہاں سے وہ ختم ہو گیا اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو گیا. تو جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جب ان کے پاس انسان کسی ارادے کے ساتھ جاتا ہے تو وہ جس وقت اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کریم اتنا کرم فرماتا ہے کہ ان کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں موڑتا. اسی لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو. اب یہ تقوی کی دولت آپ کو کسی اللہ کے ولی سے ملے گی. اگر چاہتے ہیں نا کہ ہمارا دل پاک ہو جائے، صاف ہو جائے،
تو آپ کو یہ دولت جو ہے تقوی والی، یہ کسی اللہ کے ولی سے ملے گی۔ جب آپ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ کا ولی آپ کے دل کو صاف کر دیتا ہے۔ وہ جو دل جس میں دنیا کی رنگینیاں ہوتی ہیں، عیش و عشرت بسی ہوئی ہوتی ہے، اب وہ اپنی نگاہوں کی ضرب لگا کے اس دل کو صاف کر کے اللہ کی طرف گامزن فرما دیتا ہے۔ اب آپ کا جو دل ہے وہ تقوی اختیار کر گیا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاتی ہو تو کیا ملتا ہے؟ اللہ کی ولیوں کی بارگاہ میں پاکیزگی ملتی ہے، ہمارا قلب صاف ہوتا ہے، ہماری روح صاف ہوتی ہے، پھر ہماری روح اتنی بے چین ہوتی ہے کہ وہ ذکر کے ساتھ لگ جاتی ہے، جڑ جاتی ہے۔ جب انسان ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، پنجگانہ نماز ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، جب انسان یہ نمازیں چاشت اوابین تک اشراق پڑھنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے، جب بھی نکلے اللہ کا ذکر نکلے یا نبی پہ درود پڑھتی ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ جن جن لوگوں پہ یہ رنگ چڑھا ہوا ہے آپ انہیں دیکھیے، وہ دنیا داری کی بات ہی نہیں کرتے، جب بھی کرتے ہیں اللہ رسول کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں خود بھی موازنہ کرنا چاہیے کہ 24 گھنٹے میں ہم نے ان 24 گھنٹوں میں کتنی دیر اللہ رسول کا پیغام دنیا تک پہنچایا ہے، یا ہم نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ ہم اللہ رسول کی بارگاہ میں جواب دیں گے۔ نہیں، یہ نہیں کہ رمضان آیا اور قرآن کھل گئے، اہتمام کر لیا نمازوں کا، رمضان ختم ہو گیا تو نمازیں بھی ختم ہو گئیں، قرآن کی تلاوتیں بھی ختم ہو گئیں، باقی ساری عبادات بھی ختم ہو گئیں، وظائف بھی ختم ہو گئے۔ نہیں، یہ پورا سال اسی طرح جاری رکھیں۔ حاضرین و ناظرین، یہ میرا میسج آپ تک ہے کہ رمضان المبارک کی یہ ساتوں میں جنہوں نے قرآن کی تلاوتیں کی ہیں، عبادت کی ہے، یہ نہیں کہ رمضان ختم ہو گیا، جب عید کا چاند نکلا تو سارا کچھ بند ہو گیا۔ یاد رکھیں، یہ تو وہ عبادت ہے جو اللہ نے ہم کے اوپر فرض کی ہوئی ہے۔ نماز ہماری اوپر فرض ہے، تو جو بندہ قرآن کی تلاوت ریگولر کرتا ہے، پورا سال کرتا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے کل محشر کے میدان قرآن اس کی شفاعت فرمائے گا، رمضان شفاعت فرمائے گا، قرآن شفاعت فرمائے گا، اور آقا کریم شفاعت فرمائیں گے۔ اگر چاہتے ہیں نا کہ ہمیں قرب مصطفیٰ نصیب ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں مل جائے، تو کثرت کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں خلیفہ صاحب کا کہ آپ نے وقت نکالا اور آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کو زینت بخشی، اور ملک شوکت صاحب اور آپ کی اللہ رب العزت آپ کی آمد ہمارے لیے ویسے رحمت بنائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ یا الہ العالمین، ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، ہمارے روزوں کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہماری نمازوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، خالصتاً یہ ٹرانسمیشن لوگوں تک دین کا میسج پہنچانے کے لیے شروع کی گئی ہے، مولا کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، میرے بھائیوں کو، بچوں کو بڑھ چڑھ کر دین حقہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، دین اسلام کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب کے صدقے جن جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا کریم مشائخ موڑا شریف کے درجات بلند فرما۔ مولا کریم جتنے بھی احباب موڑا شریف کے ساتھ وابستہ ہیں، خلفاء مریدین جتنے بھی بیمار ہیں، انہیں صحت کلی عطا فرما۔ یا اللہ، جو دار فانی سے پردہ کر گئے ہیں ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرما۔ مولا کریم میرے مرشد کریم، مرشد پاکاں، خواجہ خواجگاں، عظیم المرتبت الحاج پیر اولیاء بادشاہ فاروق دامت برکاتم القدسیہ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ مولا کریم ملک شوکت صاحب کی والدہ علی نے انہیں صحت کلی عطا فرما۔ یا اللہ، انہیں صحت عطا فرما۔ یاسر محمود کے والدین بیمار ہیں، مولا کریم ان کے اوپر بھی اپنا فضل و کرم نازل فرما، روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ جوید صاحب نے دعا کے لیے کہا ہے، ان کی کوئی پریشانی ہے، اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے ان کے اوپر اپنا فضل و کرم نازل فرمائے۔ ہمارے دربار کے بہت ہی پیارے ساتھی خلیفہ عبدالشکور باسط شکور صاحب جو فوت ہوئے ہیں، ان کے لیے میں روزانہ دعا کرتا ہوں۔ ان کے بیٹے جب وہ سٹیٹس لگاتے ہیں نا اپنے ابو کا، تو یقین کریں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اللہ کریم ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ باسط شکور صاحب بہت پیارے ساتھی تھے،
بہت پیارے ساتھی، اللہ کریم نے جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے۔ خلیفہ صوفی باغ علی زیدی صاحب کے لیے روزانہ میں دعا کرتا ہوں اللہ نے صحت عطا فرمائے، اللہ کریم نے بھی صحت عطا فرمائے، شوکت صاحب کی والدہ کو بھی صحت عطا فرمائے، ان کے والدین کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ مولا کریم جتنے بھی احباب ہماری ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دعا کے میسج آ رہی ہیں، مولا کریم سب کے اوپر اپنا فضل و کرم نازل فرما۔ جناب اظہر حسین صاحب، اظہر کیانی صاحب کلاسک شوز والے، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے کہ میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں، یہ کرونا وائرس بیچ میں حائل نہ، مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے ان کی حاجات کو بھی پورا فرما۔ مولا کریم تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ ہماری جان مال انگلینڈ سے ہمارے ایک ساتھی ہیں صاحبزادہ ارون صاحب، جو دعا کے لیے جنہوں نے کہا ہے، مولا کریم ان کے اوپر اپنا فضل و کرم نازل فرما۔ یا اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ جو کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہے، مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو اس سے محفوظ فرما، پوری انسانیت کو محفوظ فرما، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ یا اللہ اس دنیا میں زندہ رخشان کے ساتھ، موت دے کامل ایمان کے ساتھ، جب ندا کا وقت ہو، دیدار مصطفیٰ نصیب اور زبان پہ کلمہ یک جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام